جی سب حاضر ہے جی، تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم آج رات کیوں ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ آج 27 رجب شب معراج کی رات ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ اس رات کے بارے میں جانتا نہ ہو۔ تو آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں نے میری مدد اتنی کی ہے اس مدرسے کو لو لیول، جہاں پر کوئی اس مدرسے کے بارے میں جانتا نہیں تھا، اور الحمدللہ یہ مدرسہ اب بہت سے لوگوں میں جانا چاہتا ہے، اور لوگ بہت مانتے ہیں۔ لوگ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنواتے ہیں، ہمارے پاس عورتیں تفسیر القرآن پڑھتی ہیں، ترتیل تجوید، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آج میں نے یہ خاص محفل آپ سب کے ساتھ اس لیے کی ہے تاکہ آج رات ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس رات کی اہمیت کو جانیں۔ اس رات میں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں تھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کروں، جتنا میں نے اس چیز کے بارے میں جانا، جتنا میں نے اس چیز کو پڑھا، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ تو 27 رجب شب معراج، وہ رات جو عبادت اور فضیلت سے بھرپور ہے۔ اس کی وجہ بھی بہت ساری ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ ارحم الراحمین نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، ان کو 3 کپڑوں میں اٹھایا، اور کائنات کے تمام پردے ان کے لیے اٹھا دیے گئے، ان کے لیے وقت کو روک دیا گیا، 7 آسمانوں کی سیر ان کو کروائی گئی، اور ایک مقام تو ایسا بھی آیا جب جبریل نے بھی کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس ایک قدم بھی میں آگے جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے آپ کا اور اللہ کا معاملہ۔ جب نبی آگے بڑھے تو عرش جھوم اٹھا۔ کیوں جھوم اٹھا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کا محبوب ملاقات کو آیا ہے، پروردگار کا محبوب ملاقات کو آیا ہے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کو آئے ہیں۔ السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو سلام پیش کیا گیا۔ کس نے سلام پیش کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے جواب میں تمام امت کو ساتھ میں ملا لیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نبی نے تمام امت کو ساتھ ملا لیا۔ ہم پر بھی آپ کا سلام ہو، اور میری امت کے نیک لوگوں کو بھی آپ کا سلام۔ معراج کا واقعہ اسباب کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کو دنگ کر دیا، انسانی عقل، انسان کے شعور سے بہت بالاتر، بہت دور۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سی حکمتیں رکھی۔ کوئی نبی اللہ سے ملاقات کو عرش توڑ کر نہیں گیا، عرش کے دروازے کسی نبی کے لیے ان کی زندگی میں نہیں کھلے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام عرش کے دروازوں کو کھولا گیا، ان کی اور اللہ کی ملاقات ہوئی آمنے سامنے، کوئی پردہ نہیں، نور ہی نور، کوئی پردہ نہیں، تمام پردوں کو اٹھا دیا گیا۔
अब یہ واقعہ کب پیش ہوا؟ اللہ کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی، ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سیدھا ملاقات کے لیے بلا لیا؟ وہ کوئی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو تسلی بھی دے سکتے تھے یا کچھ اور بھی کر سکتے تھے۔ اس میں نشانی صرف امت محمدیہ کے لیے ہے، اس میں نشانی تمام مومن تمام مومنات کے لیے ہے، اس میں نشانی تمام انبیاء کے لیے تھی، اس میں نشانی تمام ان کافروں، ان منافقوں، ان مشرکین کے لیے تھی، ان ظالموں کے لیے تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی قوم کو تنگ کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ کب پیش ہوا؟ یہ واقعہ ہوا طائف کے بعد۔ طائف کے واقعے کے بارے میں تو تمام لوگ جانتے ہیں۔ طائف کا واقعہ، جب طائف کے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دینے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ کیا سلوک کیا تھا؟ ان پر پتھر برسائے تھے، ان کو ذلیل و خوار کیا تھا، ان گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں ان کے پیچھے کچھ ایسے شریر بچوں کو لگا دیا تھا جو کہ ان پر پتھر برسایا کرتے تھے، اور اتنے پتھر برسایا کرتے تھے کہ ان کے اوپر خون کی ایک جھلی بن گئی تھی، ان کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، اتنا انہوں نے ان کو مارا تھا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر آئے تو وہاں دو فرشتے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان لوگوں کے اوپر طائف کی دونوں پہاڑیوں کو گرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آج کوئی کسی کا مارا ہوا تھپڑ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ نہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے زید بن حارثہ کو بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ اخرج بن شریک کے پاس بھیجا، اور کیا کہا کہ مجھے مکہ میں پناہ دو۔ کیا کہا کہ مجھے مکہ میں پناہ دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے زید بن حارثہ کو صفوان بن امیہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی ٹوٹ گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو مجیم بن عدی کے پاس بھیجا، جن کے بیٹے جبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ پھر مجیم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کے سہارے کندھوں پر اٹھایا اور حرم شریف میں لے آئے۔ جب وہ ان کو حرم شریف میں لے کر آئے تو وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو کیا کہا کہ آج سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پناہ میں ہیں۔ وہاں پر ابو جہل تھا، پوچھنے لگا اے مجیم بن عدی، کیا تم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے یا پھر تم سرداری کی وجہ سے یہ سب کہہ رہے ہو؟ مجیم بن عدی نے کیا کہا؟ میں نے اب تک ان کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میں جس عہدے پر فائز ہوں میں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے میری پناہ میں ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے، لوگوں کے رویے نے ان کے دل کو توڑ دیا تھا۔ تھے کون؟ وہ محبوب ذات جس کے لیے کائنات سجائی گئی، وہ محبوب ذات جن کے لیے تمام کائنات کی زمینوں کو، آسمانوں کو سجایا گیا، وہ محبوب جن کو اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلوایا، وہ ٹوٹ کر بکھر کر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے راستہ دکھا۔ پھر جبریل آتے ہیں
جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ عرش سج چکے ہیں، آپ کی بس تشریف آوری کا انتظار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو وہاں پر جبریل علیہ السلام نے ان کے سینے کو چیرا، ان کے سینے کو چیرا، ان کے اندر سے دل کو نکالا گیا۔ یہ جو ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھونے کا واقعہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 بار ہوا۔ ایک 6 سال کی عمر میں جب وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر 20 سال کی عمر میں، اور پھر جب یہ واقعہ معراج ہوا اس وقت، اور 5ویں دفعہ بھی ہوا جو کہ نبوت کے وقت پر ہوا، لیکن کچھ روایتوں میں 4 دفعہ آتا ہے، کچھ روایتوں میں 5 دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے دل کو کھولا، پہلے تو سینہ چیرا گیا، اندر سے دل کو نکالا گیا، ان کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ کہ میرا سینہ چیرا جا رہا ہے، میرے سینے کے اندر سے دل کو نکالا جا رہا ہے، اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے، اور جب وہ پانی سے دھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جبریل علیہ السلام میرے دل کو سینے میں دوبارہ رکھتے ہیں، اس کو سینے کو دوبارہ رکھا جاتا ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی۔ کیسی سواری تھی وہ؟ براق، جس کی رفتار بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تھی، براق کو لایا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھے تو وہ مستی کرنے لگا، اچھلنے لگا۔ جبریل کیا کہتے ہیں؟ اے براق، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر آج کون بیٹھا ہے؟ جب براق نے اس کو محسوس کیا تو وہ شرمسار ہو کر اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ پھر کہاں پر گئے تھے؟ پوری دنیا کو دیکھتے ہوئے وہ بیت المقدس پہنچے، وہاں پر انہوں نے 2 نفل نماز ادا کی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس میں ہی کیوں پہنچایا؟ پہلے وہ سیدھا اٹھا بھی تو سکتے تھے، وہ آسمانوں تک لے کر جاتے، آسمان پر اگر انہوں نے نماز ہی پڑھوانی تھی تو وہ آسمان پر لے کر جا کر پڑھوا سکتے تھے، لیکن اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ بیت المقدس نبیوں کی زمین ہے، وہاں پر ہر نبی کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہاں پر بلوایا۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف نہ لے کر جاتے تو ہمارے لیے قبلہ اول کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ ہم آج جس طرح خانہ کعبہ کے بعد بیت المقدس کو رکھتے ہیں، ہم یہ چیز کبھی نہ کرتے، ہمارے دلوں میں صرف یہی بات رہ جاتی کہ وہ تو پچھلے انبیاء کا خوابہ تھا، ہماری اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو آج فلسطین کے لوگ اسرائیلیوں سے بیت المقدس کے لیے نہ لڑ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حکمت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ براق اڑتا ہے اور بیت المقدس جاتا ہے۔ بیت المقدس میں براق کو چھوڑ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے عرش سے بلاوا آتا ہے۔ براق کو وہیں چھوڑا ہے، براق نہیں ہے ساتھ میں، اس کو وہیں چھوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں جبریل کے ساتھ، ایسا نہیں تھا کہ جبریل کے اوپر سوار ہو کر گئے یا جبریل کے پروں کا سہارا لیا، نہیں، اللہ نے ان کو اسی طرح اٹھایا جس نے جبریل گئے۔ جبریل اپنے پروں کے سہارے سے اڑے، محمد کے پاس پر نہیں تھے، اللہ نے ان کو ایسے ہی اٹھایا۔ دونوں کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ۔ تمام کائنات دیکھی۔ جب پہنچے، کہاں پہنچے؟ پہلے آسمان پر، وہاں کا دروازہ کھولا گیا، وہاں کون تھا؟ تمام امتوں کے
تمام لوگوں کے بابا، آل آل تمام لوگوں کے بابا جن کی ہم آل ہیں، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو استقبال کیا، ان کو گلے سے لگایا۔ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں کون تھا؟ عیسیٰ، یحییٰ، زکریا اور تمام آسمان کے فرشتے وہاں پر موجود تھے۔ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، اے اللہ کے نبی سلام، پھر سلام، پھر سلام۔ تمام انبیاء، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام فرشتے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان پہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہیں، استقبال کرتے ہیں اپنے آخری نبی کا، اور ساتھ میں کون ہے؟ فرشتے، تمام فرشتے اس آسمان کے ان کو استقبال کرتے ہیں۔ اس آسمان کی سیر کے بعد گئے چوتھے آسمان پر کون تھا؟ یونس علیہ السلام اور اس آسمان کے تمام فرشتے۔ اسی طرح پانچویں پر گئے، پانچویں پر کون ہے؟ ہارون علیہ السلام اور فرشتے۔ چھٹے پر گئے، وہاں پر کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، تمام فرشتوں سے ملتے ہیں، تمام فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر گئے، وہاں پر ایک بیت اللہ تھا، جیسے زمین پر ایک بیت اللہ ہے، اسی کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر بھی ایک بیت اللہ ہے۔ وہاں پر تمام فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک آدمی سفید داڑھی اور اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئے، وہ کھڑے ہوئے گلے سے لگایا، کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ کہا یہ آپ کے بابا ہیں، یہ آپ کے دادا ہیں، آپ انہی کی آل میں سے ہیں۔ کون ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کون ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہاں سے جب آگے گئے، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، سدرۃ المنتہا، یہاں پر جبریل رک گئے، فرمایا کیا ہوا جبریل؟ کہا یا رسول اللہ، آگے آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، یہاں سے آگے میں ایک قدم بھی جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جب یہاں پر رکے ہوئے تھے، تھوڑا سا آگے بڑھے، وہاں پر اللہ نے ایک تخت بھیجا جو اڑتا تھا۔ جب وہ اڑتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو گئے اور آگے بڑھے۔ تخت جھومتا ہوا عرش کی سیر کرواتا ہوا جب اللہ کے پاس ان کو لے کر پہنچا تو کیا ہوا؟ عرش جھوم اٹھا، نور کے پردے لاکھوں کروڑوں تمام نور کے پردے چھٹ گئے، دور ہو گئے، پردے ہٹ گئے، اور اللہ ارحم الراحمین اور محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتے ہیں؟ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کائنات کا وقت رک چکا ہے، لیکن وقت کہاں کا چل رہا ہے؟ اس ملاقات کا چل رہا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب ہیں۔ وہاں پر کیا کیا باتیں ہوئیں یہ تو ٹھیک سے کسی روایت میں نہیں ہے، لیکن وہاں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا گیا۔ کون سا تحفہ تھا وہ؟ نماز کا تحفہ تھا۔ ان کو پہلے 50 نمازیں دی گئی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تحفہ لے کر واپس آ گئے۔ جب واپس آ رہے تھے، اللہ نے ان کو واپس بلایا اور ان سے 50 میں سے 5 نمازیں واپس لے لی کہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، 5 نمازیں واپس لے لی۔ پھر واپس گئے، جا ہی رہے تھے کہ اللہ نے ان کو پھر بلایا، پھر وہاں سے 5 نمازیں واپس لے لی، پھر جا رہے تھے، پھر ان کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے جو ان کی سب سے لاڈلی قوم تھی، بنی اسرائیل تھے، ان کو صرف 2 نمازیں دی گئی تھی، نماز فجر اور نماز عصر، اور وہ بھی صرف 2 رکعت ہوا کرتی تھی، لیکن بنی اسرائیل کبھی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو وہ نماز بھی بہت مشکل لگتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ جب اتنے نمازیں میں امت محمدیہ کو دے دوں گا تو
وہ لوگ بھی یہ نماز نہیں پڑھیں گے. پھر اللہ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بلایا. 5 کم کرتے کرتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں. جب محمد رسول اللہ واپس جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ ملے. کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ ہیں, آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے اس کائنات کے مالک سے اپنی محمد کے امت کے لیے مجھے حیا آتی ہے. کیا ہوا جب نمازیں لے کر واپس آ گئے. یہ روایتوں میں صحیح طریقے سے نہیں موجود ہے کہ انہوں نے جنت اور جہنم کی سیر کی تھی, لیکن یہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے آسمانوں پر جاتے ہوئے اللہ سے ملاقات سے پہلے وہ سب کچھ دیکھا یا پھر ملاقات کے بعد یہ سب کچھ دیکھا. جبریل علیہ السلام ان کو لے کر گئے جنت اور جہنم کی سیر پر. سب سے پہلے انہوں کو جہنم دکھائی. جہنم میں کیا دیکھا؟ استغفر اللہ, کیا مناظر دیکھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے اور فرشتے اس کے سر پہ پتھر مارتے ہیں اور اس کا سر کیما ہو جاتا ہے, اور جب وہ پتھر لڑک کر تھوڑا سائڈ پر ہوتا ہے تو فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اتنی دیر میں اس کا سر واپس بن جاتا ہے, اور پھر وہ فرشتہ واپس آ کر اس کا سر پہ پتھر مارتا ہے تو وہ پھر سے کیما ہو جاتا ہے. یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے. تھوڑا سا آگے گئے, دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت ہیں, الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور آگ ان کو نیچے سے جلا رہی ہے. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑتے تھے, جان کر چھوڑتے تھے, بنا کسی عذر کے چھوڑتے تھے. پھر آپ آگے گئے تو دیکھا ایک تندور ہے, بہت بڑا تندور ہے جس میں لوگ جل رہے ہیں. اس تندور کے شعلے ان لوگوں کو تندور کی تہ تک لے کر آتے ہیں اور پھر ایک دم سے نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ کلا بازی کھا کر تندور کی نیچے تک لگ جاتے ہیں اور پھر وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ان کے جسم کا ایک ایک انگ جل رہا ہے. فرمایا اے جبریل کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. آگے گئے, دیکھا کچھ لوگوں کو فرشتے کینچی سے ان کے منہ کو کاٹ رہے ہیں. ان کے منہ کو کاٹتے ہیں, ان کے ہونٹوں کو کاٹتے ہیں اور کانوں تک لے جاتے ہیں. ان کا پھر سے ماس آ جاتا ہے, پھر ان کو کاٹتے ہیں اور کانوں تک لے جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو توڑا کرتے تھے, فرقہ واریت پھیلایا کرتے تھے. آج ہمارے اس وقت میں کوئی 72 یا 73 فرقے چل رہے ہیں. یہ فرقے کیا ہیں؟ یہ فرقے کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ فرقے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر نہیں آئے تھے. یہ ہماری ایجاد ہے, ہم خود ان فرقوں میں پڑھ رہے ہیں. پھر تھوڑا آگے گئے, ایک آدمی کو دیکھا جس کے سامنے ایک بہت لذیذ کھانا پڑا ہے, لیکن وہ کھانا چھوڑ کر ایک میت کو کھا رہا ہے. پوچھا اے جبریل یہ شخص کون ہے جو اچھا کھانا چھوڑ کر اس انسان کا جسم کھا رہا ہے, اس میت کو کھا رہا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک شخص کو دیکھا جس کا پیٹ گنبد کی طرح ہے, بڑا ہے, گنبد کی طرح نکلا ہوا ہے اور اس کے اندر سانپ رینگ رہے ہیں. فرمایا اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. پھر تھوڑا سا آگے گئے, کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک شخص ہے جس کا سر سور کی طرح ہے اور دھڑ انسانوں والا. پوچھا یا رسول اللہ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے. پھر ایک فرشتہ دیکھا جو بیٹھا تھا اور اس بہت
जहन्नुम के पास बैठा था। पूछा, ए जिब्रील ये कौन है? कहा, ये दरोगा जहन्नुम है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम फरिश्तों से मुलाकात की तो तमाम फरिश्ते मुस्कुराए, उनसे मिले, लेकिन ये वाहिद फरिश्ता था जो कभी नहीं मुस्कुराया। अल्लाह के नबी ने पूछा, मुझसे जो जो मिले हैं फरिश्ते वो सब मुस्कुरा कर मिले हैं, ये फरिश्ता नहीं मुस्कुराया। तो जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये वो फरिश्ता है जो जिसने सबसे जहन्नुम की भड़कती हुई आग देखी है, लोगों पर अजाब होते हुए देखे हैं, ये तब से नहीं मुस्कुराया। फिर जन्नत की सैर को गए। जन्नत में क्या देखते हैं? एक लड़की है, एक औरत है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसके सब जूते हैं वो भी तस्बीह करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील ये कौन है? फरमाया, ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी हैं, जो उनकी जन्नत में बीवी होंगी, उनकी हूर हैं। फिर जन्नत में उन्होंने बिलाल के कदमों की आवाज़ सुनी, हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों की आवाज़ सुनी। कहा, बिलाल क्या करता है? कहा कि वो जब भी वज़ू करते हैं वो 2 नफिल नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिलाल ही होगा जो क़यामत के दिन मेरी सवारी की लगाम पकड़ेगा। कहते हैं कि जब ये वाक़या हुआ, अल्लाह के नबी ने सबको बताया, तो लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। वो इस तरह यकीन नहीं करते थे, वो समझते थे कि शायद ये वाक़या ख्वाब में हुआ, लेकिन इसकी तस्दीक कुरान पाक नहीं करती। कैसे करती? सूरह बनी इसराइल की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हमने जिसमें अथर को उठाया। ठीक, सूरह बनी इसराइल की आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने जिसमें अथर को उठाया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई ख्वाब था या और इसी सूरत की एक आयत है जिसमें अल्लाह ने इस वाक़े के में रुया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रुया कहते हैं ख्वाब को। अक्सर जगह ये ख्वाब के लफ्ज़ में यूज़ हुआ है, लेकिन रुया का लफ्ज़ी मतलब मंजर है, कोई मंजर दिखा देना। अल्लाह ताला ने इसको ख्वाब नहीं कहा, एक मंजर कहा कि हमने अपने नबी को ये मंजर दिखाया। इसका क्या मतलब है? इन दोनों आयात से ये वाज़ेह हो जाता है कि ये कोई ख्वाब नहीं था। पहली तो ये कि हमने जिसमें अथर को उठाया, और दूसरी में अल्लाह ने कह दिया कि हमने अपने नबी को ये मंजर दिखाया। ये रात बहुत ही फजीलतों वाली है, बहुत ही फजीलतों वाली है। अल्लाह और उसके महबूब की मुलाकात की रात है ये। अल्लाह और उसके महबूब आमने सामने, मुलाकातें ही मुलाकातें। नूर के पर्दे छट गए, वक्त को रोक दिया गया, कायनात को रोक दिया गया। ज़मीन की जो आज रोटेशन है, उस वक्त में तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं रुक गई, लोगों के जो सांस चलता है वो सांस रुक गया, लोग जो मनाजिर देखते हैं वो मंजर रुक गए, हरकतें रुक गई, शैतान रुक गया, सब को रोक दिया गया, पूरी कायनात को रोक दिया गया। इसमें अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को बहुत बड़ा सबक दिया है कि अल्लाह जो भी चाहे वो कर सकता है, उसको किसी की इजाज़त या फिर किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कुन फयाकुन पे कादिर है, वो दुनिया की हर शे पर कादिर है, वो वक्त पर कादिर है, वक्त और समय के से परे है वो, लेकिन वो इस वक्त को रोक भी सकता है और इस वक्त की रफ्तार को बढ़ा भी सकता है। तो इशा की नमाज का वक्त हो रहा है, तो हम पहले दुआ कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम नमाज अदा करेंगे। ठीक है, सब दुआ के लिए तैयार हो जाए।